نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک بات سمجھا دی تھی کہ مومن ایسے شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنی جان مال اللہ کے لیے دے دی ہو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ اس کے بدلے جنت ملے گی، اور وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ایک بنیادی سبق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھا دیا تھا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کو چھوڑ کے تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو کوئی موقع آئے تو جان دے دینا، قربان ہو جانا۔ صحابہ کرام کی زندگی کا اگر آپ کبھی مطالعہ کریں، فیس بک سے کبھی فرصت مل جائے، واٹس ایپ سے کبھی فرصت مل جائے، ان فضولیات سے فرصت اگر کبھی مل جائے تو صحابہ کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حج عمرے کا سفر ہے، مکہ مدینہ کے درمیان کسی جگہ رات کو پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو کہیں رات دیر سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ موسم بڑا سہانا ہے، مناسب ہوا چل رہی ہے، اور آسمان کے اوپر انہیں چاند نظر آیا۔ 14ویں کا چاند دیکھ کے مدینہ کا چاند یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا، یا اللہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما۔ یہ انہوں نے اللہ سے مانگا۔ صحابہ کرام حیران تھے، لوگ حیران تھے دعا کیسے قبول ہوگی؟ دو دعائیں مانگی، ایک شہادت مانگی اور ایک نبی کے شہر میں تدفین مانگی۔ اب مدینہ طیبہ تو دار الخلافہ ہے، دار الامن ہے، یہاں پہ شہادت کیسے ملے بھائی؟ شہادت کے لیے تو بارڈر پہ جانا ہوگا، سینکڑوں ہزاروں میل دور، وہاں جا کے شہید ہوں تو پھر میت کو یہاں کیسے لایا جائے؟ مانگنے والے نے مانگ لیا، دینے والے نے، قبول کرنے والے نے کس شان سے قبول کیا کہ اگر انہیں مدینہ کی کسی گلی میں بھی شہادت مل جاتی تب بھی بات قبول ہو جاتی، دعا قبول ہو جاتی، لیکن اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا کہ عین مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو وہ زخم لگا جس سے جو شہادت کی وجہ بنا۔ اور یکم محرم الحرام، یہ آپ کی شہادت کا وہ دن ہے، 10 کا دن ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یکم کا ان کا ہوا، تو مصلی رسول پر شہادت اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر جنت البقیع میں دفن ہو جاتے تب بھی ہم کہتے کہ دعا قبول ہو گئی، لیکن مانگنے والے نے صرف مدینہ مانگا اور دینے والے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ عطا فرما دیا، مبارک قدموں میں جگہ عطا فرما دی۔ بڑوں کی باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، چھوٹوں کی باتیں بھی سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی تیاری میں ہیں، صحابہ تیاری میں ہیں، 2 چھوٹے بچے آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھی جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زیادہ قد کے تھے نا ان کو سلیکٹ کر لیا، اور جو چھوٹے تھے، قد بھی چھوٹا تھا، کہا بھی بیٹا آپ جاؤ، تو آپ نہیں جا سکتے۔ اب وہ بچہ جس کو نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ منع فرمایا، وہ بچہ فوراً جو ہے نا وہ بڑے کے پاس گیا، کہنے لگا بھئی دیکھو میں بھی شہادت کی موت چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کے راستے میں جان دینا چاہتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ جو ہے نا کشتی کریں۔ نبی علیہ السلام کو یوں کہہ دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی میری کشتی کروائیں ان سے، آپ نے ان کو سلیکٹ کیا نا، بہادر میں زیادہ ہوں، تو جنگ میں قد چلتا ہے، بہادری چلتی ہے۔ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو کہا چلو بھئی دونوں مقابلہ کرو۔ مقابلہ ہونے لگا تو انہوں نے، چھوٹے قد والے نے، بچے نے دوسرے بچے کو کہہ دیا کہ بھائی آپ سلیکٹ ہو چکے ہو تو آپ ہار جاؤ میں جیت جاؤں گا، میرا بھی کام بن جائے گا۔ یہ پکنک منانے نہیں جا رہے تھے، یہ مری جانے کے لیے بات نہیں ہو رہی تھی، یہ جان دینے کے لیے بات ہو رہی تھی۔ یہ چھوٹے بچوں کے اندر جذبہ تھا۔ جب چھوٹے بچوں میں یہ ہو تو پھر بڑوں کا کیا ہوگا؟ اور ایک صحابی تھے عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، معذور تھے، صحیح چل نہیں سکتے تھے، جہاد کی تیاریاں ہونے لگیں، کہنے لگے میں بھی جاؤں گا۔ بیوی نے ایسی مذاق کر دیا کہ آپ تو بھاگ جائیں گے وہاں سے، آپ کیسے، آپ تو اتنے بہادر نہیں ہیں، اس طرح کی کوئی بات جو ہے نا وہ بیوی نے کر دی۔ تو انہیں بھی جوش آ گیا، ان کا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے وہاں شہادت بھی ملے اور میری لاش بھی واپس مدینے نہ آئے، میرے گھر نہ آئے، وہیں مجھے دفن کیا جائے۔ خیر یہ صحابی معذور تھے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے 4 جوان بیٹے جا رہے ہیں اور آپ معذور ہو تو آپ تو نہ جاؤ، آپ گھر پہ رہو،
آپ کے گھر کی میں تو بھرپور شرکت ہو رہی ہے. کہا اللہ کے نبی میں بھی شہادت کی تمنا رکھتا ہوں. چلے گئے, شہید ہو گئے. بیوی آئی, بیوی چاہ رہی تھی کہ اونٹ کے اوپر جو ہے نا اپنے شوہر کے جسم کو رکھے اور مدینہ لے آئے. اونٹ ہر طرف حرکت کرتا, چلتا, مدینہ کی طرف نہ چلتا. کافی کوشش کی گئی, بھی نبی علیہ السلام کو بتایا گیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا انہوں نے کوئی خاص کوئی بات ہے؟ تو بیوی نے کہا یوں دعا تو مانگی تھی, فرمایا کہ ابھی انہیں یہیں دفن کرنا ہوگا, اب یہ واپس گھر نہیں پہنچ سکتے. ایک صحابیہ, مدینہ میں اعلان جہاد ہے, تیاریاں ہو رہی ہیں گھروں میں. ایک صحابی اپنے گھر میں ایک چھوٹا بچہ دودھ پیتا گود میں لیا ہوا ہے, روئے جا رہی ہیں. اپنے دودھ پیتے بچے کو لیا, دربار رسالت میں پہنچی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اس بچے کو آپ جہاد کے لیے قبول کر لیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ کیا کرے گا, تو خود اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا, یہ وہاں کیا کرے گا؟ وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی جوان مرد ابھی موجود نہیں جسے میں بھیجتی, جو تھے پہلے شہید ہو چکے. اب ہر گھر سے جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں, میرے گھر سے جانے والا کوئی نہیں, اس بچے کو آپ لے جائیے. آپ کے ساتھیوں میں کوئی ایک تو ایسا ہوگا نا جس کے پاس ڈھال نہ ہو, آپ میرے بچے کو اس کو دے دیجیے گا. دشمن جب تیر چلائیں گے وہ میرے بچے کو ڈھال کی صورت میں آگے کر دیں. میرا بچہ اتنا تو کام دے ہی سکتا ہے نا کہ آنے والے تیروں کو اپنے سینے پہ لے لے اور اس مجاہد کی جان بچ جائے. آج ہماری عورتیں تصور بھی کر سکتی ہیں ایسی چیز کا؟ کسی کے بعد 2 پیسے فالتو آ جائیں, سب سے پہلے جو اتار کے پھینکتی ہے وہ برقع ہوتا ہے. کیا صحابہ کی کیفیت ہوتی تھی کہ کسی کو شہید کر دیا جاتا, عین موت کے وقت کیا کہتے تھے؟ فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ان کی کامیابی موت, شہادت کی موت میں تھی. ہم تو صرف دنیا اور دنیا کے مال کو سب کچھ سمجھتے ہیں. وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے کہ اس کو چھوڑ کے تو جانا ہی ہے, یا کبھی کسی کی نہ رہی, ہم سب نے جانا ہے. اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے. تو ایک بنیادی بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں, صحابیات میں وہ اسپرٹ بھر دی تھی, وہ جذبہ بھر دیا تھا جو ان کے دلوں کو تمنا بنا کے وہ رکھتے تھے کہ کسی طرح اللہ کے راستے میں جان دینے کی باری آ جائے تو دے دیں. وہ بوجھ نہیں سمجھتے تھے, وہ سعادت سمجھتے تھے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.